ہم نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے تک کے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ پہنچنے تک کے حالات اور مکہ کے کچھ معمولات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنے کے بعد مکہ میں قیام 8 ذی الحجہ تک رہا۔ چند ماہ کے اس مختصر قیام میں آپ لوگوں کے درمیان رہے۔ اس دوران کوفہ سے مسلسل خطوط موصول ہو رہے تھے جن میں ہر رنگ و نسل اور مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ انفرادی اور اجتماعی طور پر امام کو دعوت دے رہے تھے کہ امام کوفہ تشریف لائیں اور ان لوگوں کی دینی و دنیاوی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ ملت اسلامیہ کی مجموعی حالت پچھلی کچھ دہائیوں سے اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسلام کی حقیقی نقوش دھندلا رہے تھے۔ رہی صحیح کسر یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران کے حکومت سنبھالنے کے بعد پوری ہو گئی۔ ان حالات میں خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام کا فرض تھا کہ اصلاح امت کے لیے کھڑے ہوں اور دین کے احیاء اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے فرائض انجام دیں۔ جیسا کہ امام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں اور یہ کہ میرے خروج کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ روایات کے مطابق امام علیہ السلام نے مکہ میں شیب ابی طالب میں سکونت اختیار کی۔ امکان غالب ہے کہ شیب ابی طالب میں امام کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بنی ہاشم کے دیگر سرکردہ افراد کے مکانات تب تعمیر کیے گئے جب مکہ والوں نے بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ شیب ابی طالب کا خانہ کعبہ سے فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر یا 2 میل۔ امام روز خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور دور دور سے آئے لوگوں کے گروہ عمائدین اور معززین امام سے ملاقات کرتے اور تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی حالات اور دینی معاملات میں بدعتوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے۔ امام جب اور جس قدر مناسب ہوتا اظہار خیال اور رہنمائی فرماتے اور پھر وقت گزار کر واپس تشریف لے جاتے۔ امام خاموشی اور صبر سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ آخر کار حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ میں لوگوں کی ریل پیل پڑ گئی۔ لوگوں کا امام علیہ السلام کے گرد تانتا باندھنا شروع ہو گیا۔ اب ہم آپ کو دوسری طرف کوفہ کے حالات سے بھی کچھ آگاہی دیتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے کیا حالات تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں آمد کے چند ہی روز گزرے تھے کہ اہل عراق کو حاکم شام کی موت کی خبر بھی مل گئی اور یہ یزید کی بیعت کرنے سے امام حسین کے انکار سے بھی وہ لوگ آگاہ ہوئے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام علیہ السلام کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ خط عبداللہ بن صبا ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھوں مکہ روانہ کیا اور ان دونوں افراد نے کوفیوں کا خط 10 رمضان المبارک کو مکہ میں امام علیہ السلام کو پہنچایا۔ پہلے خط کے 2 روز بعد انہوں نے قیس بن مسرد، عبد الرحمن بن عبداللہ، عمارہ بن عبید سلونی کو 150 خطوط دے کر مکہ روانہ کیا۔ ہر خط پر 1 سے لے کر 4 افراد تک کے دستخط تھے۔ یہ سارے خطوط امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت پر مشتمل تھے۔ ان خطوط کو 2 روز بعد کوفیوں نے مزید خطوط 2 قاصدوں ہانی بن ہانی الصبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں امام علیہ السلام کے لیے روانہ کیے اور ان خطوط میں بھی امام سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اموی حکومت کے حامیوں کے سرکردہ افراد شمس بن ربائی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث بن یزید بن روم، عزرا بن قیس، عمر بن حجاز اور محمد بن عمیر تمیمی نے بھی امام کو خط میں لکھا اور آپ سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام نے اتنے سارے خطوط کا جواب دینے میں صبر و تحمل سے کام لیا، حتیٰ کہ ایک دن کوفیوں کی طرف سے 600 خطوط امام کو موصول ہوئے اور اس کے بعد بھی متعدد خطوط یکے بعد دیگرے موصول ہوتے رہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچی جو کہ 2 خرجی گورے کے ذہن کے ساتھ باندھے جانے والا بورا یا تھیلا ہوتا ہے ان میں تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ہانی بن ہانی الصبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کو دیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ میں اپنے بھائی جو کہ میرے اہل خاندان میں سے ہیں وہ تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ تمہارے احوال، تمہارے امور اور تمہاری رائے کے بارے میں مجھے آگاہ کرے۔
اگر وہ لکھیں گے کہ اکثریت اور عقلمندوں کی رائے وہی ہے جو کہ قاصد مجھے بتا رہا ہے تو میں بہت جلد تمہاری طرف آتا ہوں۔ کچھ مورخین کے مطابق خط امام نے جناب مسلم ابن عقیل کے ذریعے یہ کوفیوں کو بھجوایا تھا۔ پھر امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو قیس بن مسعر سداوی اور عمارہ بن عبد سلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ کے ہمراہ کوفہ روانہ کیا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ وہ تقوی اختیار کریں اور اپنا کام پوشیدہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ رواداری پر مبنی سلوک کریں۔ بس اگر وہ دیکھ لیں کہ لوگ متفق القول اور ان کے درمیان ضرورت کے برابر یکجہتی ہے، آپ کو آگاہ کریں۔ اگر وہ دیکھ لیں کہ لوگ متحد ہیں، اس امر پر ان کے درمیان اتفاق ہے، تو وہ فوری امام کو آگاہ کریں۔ روایت کے مطابق جناب مسلم اپنے بیٹوں جناب محمد اور جناب ابراہیم کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ امام نے عراق کے سفر کا فیصلہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے اہل کوفہ کے دعووں اور وعدوں کی تائید و تصدیق سے مشروط کیا۔ جب جناب مسلم 5 یا 15 رمضان کو مکہ سے نکلے اور 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو اس وقت اموی حکومت کا گورنر اور امیر کوفہ نعمان بن بشیر انصاری تھا۔ شیعان کوفہ جناب مسلم کی آمد سے آگاہ ہونے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 افراد نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسری طرف کوفہ سے عبداللہ بن مسلم اور اس کے بعد عمارہ بن عقبہ پھر عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھ کر کوفہ کے حاکم کو معاملات اور انتظامات کے لیے کمزور قرار دیا اور یزید سے درخواست کی کہ کوفہ کے لیے کوئی فوری اور مؤثر اقدام کریں۔ یزید نے اپنے مشیر سرجان نصرانی سے مشورہ کیا اور اس مشورے کے بعد کوفہ اور بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی۔ ابن زیاد بیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور دارالعمارہ پہنچ کر اپنا تعارف کروایا۔ ابن زیاد نے مسجد کوفہ میں لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں اپنی مخالفت سے خوفزدہ کیا اور قبائل کے سربراہوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا اور اپنے مخالفین کو شدید دھمکیاں دیں۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کی آمد اور اس کے خطاب کی خبر ملی تو قبائل کے سربراہوں کے ساتھ اس کے سخت رویے سے جناب مسلم آگاہ ہوئے تو مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ مرادی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے پناہ لی۔ انہوں نے اپنا خط عبس بن ابی شبیب شاکری کو دیا۔ ان کے ذریعے اس خط کو امام حسین کو بھجوایا جس میں انہوں نے لکھا کہ 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میرا خط وصول کر کے آنے میں دیر نہ کریں۔